کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں۔ کمرے کی لائٹ آف ہے تو آن کر لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ سردیوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی کراچی سے شیئر کر رہے ہیں نعمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ آج سے 32 سال پرانی بات ہے۔ میرے چاچو اس وقت ینگ ہوا کرتے تھے۔ میرے چاچو ایک ٹیلر تھے، کپڑے سلائی کرتے تھے، اور وہ لیڈیز ٹیلر تھے۔ میرے چاچو کی دکان کراچی تارک روڈ پر تھی اور وہ بڑے مشہور لیڈیز ٹیلر بھی تھے۔ میرے چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، سردیوں کا موسم تھا۔ سردیوں کے موسم میں زیادہ تر ہم لوگ ایسا کرتے تھے کہ رات ہوتے ہی، یعنی 7، 8، 9 بجے کے بعد ہم لوگ جو ٹیلر شاپ ہے اس کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ باہر سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی اور اس وقت کوئی خاص لیڈیز کسٹمر بھی نہیں آتی تھی، تو اس لیے ہم لوگ دروازہ بند کر کے کھانا بھی اندر ہی کھا لیتے تھے۔ پھر چائے ایک لڑکا ہوٹل سے لے کر آتا تھا، وہ چائے پیتے تھے، اور ساتھ ہم لوگوں نے جو آرڈر تیار کرنے ہوتے تھے، جو کپڑے سلائی کرنے ہوتے تھے، کوشش ہوتی تھی کہ رات 12-1 بجے تک کپڑے سلائی کر کے چلے جائیں۔ میرے چاچو بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، بہت سے لوگ میرے پاس کپڑے سلوانے آتے تھے۔ ایک رات 10 ساڑھے 10 کی بات ہے، میرے دکان کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی، دستک ہونا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا دکان کھلی، اندر آ جاؤ۔ اکثر اس وقت آس پاس کے دکانوں والے بھی لوگ آتے تھے، جن کی بوتیکس تھیں، وہ بھی ہم لوگوں سے کپڑے سلوایا کرتے تھے۔ تو باہر سے عورت کی آواز آئی، کہتی کپڑے سلائی کروانے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بی بی آپ اندر آ جائیں، آ کر مجھے کپڑے وغیرہ سمجھائیں جو آپ نے کپڑے سلوانے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ 3 عورتیں تھیں۔ وہ 3 عورتیں اندر آئیں، برقعے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کپڑوں والے لفافے تھے۔ وہ شاپر انہوں نے مجھے دے دیے اور کہا کہ یہ دلہن کے کپڑے ہیں، دلہن کے کپڑے تیار کر دو، ہم آ کر پرسوں لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا پرسوں تو نہیں سل سکتے، کپڑے ہیں کتنے؟ اس نے کہا کہ بس سلائی کرنے ہیں، کپڑے ریڈی ہیں، بالکل تیار ہیں، کڑھائیوں والے سوٹ ہیں، تو تم 3 دن لے لو۔ میں نے کہا کہ ہاں 3 دن مجھے دے دیں، 3 دن میں انشاءاللہ آپ کا آرڈر پورا کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس میں سارے کپڑے ہیں، اس میں سلائی جو کرنی ہے اس کے ماپ بھی ہیں، تو ہم نے سمجھانا وغیرہ نہیں ہے، بس آپ کپڑے نکال کر تو سی دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پوری طرح سے اپنے چہرے بھی ڈھکے ہوئے تھے، ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے تو یہ تعجب ہو رہا تھا کہ وہ میری دکان میں چل کر آئیں کیسے۔ جو ہی وہ دکان میں آئی، پوری دکان میں ایک عجیب سی اسمیل آنے لگ گئی۔ اسمیل ایسے تھی جیسے ان کپڑوں میں کچے خون کی اسمیل ہے، بہت زیادہ، جیسے قصاب کی دکان پر جائیں تو ایک عجیب سی بدبو آتی ہے، اس طرح کی وہ اسمیل محسوس ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگوں نے، میں نے لڑکے سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آج ہی کام شروع کرتے ہیں۔ وہ کپڑے شاپ پر رکھ کے باہر نکل گئی۔ جو ہی وہ باہر نکلی تو اب مجھے لگا کہ یہ پہلی بار کوئی کسٹمر آئی ہیں اس ٹائم پر، اور دیکھ کر بھی شادی کے اتنے زیادہ کپڑے گئی ہیں۔ تو لڑکا کہتا کہ ٹھیک ہے میں جا کر چائے لے آتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ بہت زیادہ استاد ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں چائے لے آؤں، اور ٹائم جب دیکھا تو 11:30 ہو رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں جاؤ لے آؤ۔ وہ اٹھا اور وہ چائے لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آیا تو وہ تھوڑا سا ڈرا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم اتنے پریشان کیوں؟ کہتا کہ نا جو عورتیں بھی کپڑے دے کر گئی ہیں، جب میں چائے لینے جا رہا تھا تو وہ سامنے کونے میں جو کچرا کنڈی ہے وہاں پر اندھیرے میں کھڑی تھی 3 عورتیں، پتہ نہیں وہ وہاں پر کیا کر رہی تھیں۔ اور جیسے میں چائے لے کر آیا تو اس وقت بھی وہ اسی اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی 3 عورتیں۔
बड़े अजीब अंदाज में, पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रही हैं। वहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं है, इतना वहाँ पर कचरा कुंडी है, वहाँ पर वो पुराने दरख्त भी हैं, बिल्कुल वो जो सामने कोने पर हटकर जगह है जो बिल्कुल सड़क के अंदर की तरफ है। उसने जब मुझे ये बात बताई, मुझे थोड़ा तजुर्बा, मैंने कहा भाई शायद हो सकता है उस तरफ उनका घर हो, क्योंकि आगे जाकर कुछ मोहल्ले भी बनते थे, वहाँ पर कुछ घर भी थे। तो उसने कहा कि हो सकता है। खैर, अब जब हम लोगों ने पहले जो काम करे थे वो काम पूरा किया, मैंने सोचा मैं ज़रा कपड़े देखूं तो सही है कितने सूट, ये भी नहीं उन लोगों ने बताया, बस कपड़े पकड़ा कर चली गई। वो 3 बैग थे, 3 शापर थे। जब मैंने खोला तो उन तीनों में एक एक ही सूट था, कढ़ाइयों वाले। लेकिन मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी कि वो जो कपड़े थे वो इतने लंबे थे, इतने लंबे थे, उसका माप भी इतना लंबा था कि 7 से 8 फुट अगर किसी का कद हो तो वो उसके कपड़े बनते थे। मैंने लड़के से कहा कि ये जरा कमीज पकड़कर पीछे लेकर जाओ। वो कमीज पीछे लेकर गया। कमीज इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि समझ में नहीं आ रहा था इसको सीना कैसे। मैंने से कहा कि ये किस तरह का लिबास है, ये कोई औरत लिबास पहन कैसे सकती है? ये लिबास तो कुल मिलाकर 3 औरतों की एक कमीज बनती है, इतनी 4 बल्कि औरतों की कमीज बनती है, इतनी लंबी कमीज। शलवार देखी, जो साथ उसके ट्राउजर था, वो उसका जो साइज था वो उससे भी लंबा था। ऐसे लग रहा था वो किसी इंसान के कपड़े नहीं है, ऐसे लग रहा था कि जिसके ये कपड़े हैं उसका कद 10 फुट या 11 फुट कद है। और मैंने आज तक अपने पूरे रिकॉर्ड में, मैंने बचपन से कपड़े सिलाई करना सीखे थे, मैंने आज तक ऐसा माप नहीं देखा था। बड़ा मैं हैरान हुआ। फिर मैंने कहा कि पता नहीं अब ये क्या माजरा है क्या नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान ये कपड़े पहन सके। बहरहाल कपड़े सिलाई करना शुरू किया। उस एक एक सूट पर पूरा पूरा दिन लगा। सूट इतने लंबे थे, इतने भारी, इतने वजनी उन पर काम थे, उन पर अजीबो गरीब तरह के नक्शे बने हुए थे। वो कोई फूल नहीं थे, वो कोई कढ़ाई नहीं थी कढ़ाइयाँ, किसी पर धागे, किसी पर मोती, इस तरह का काम था। लेकिन वो ना तो कोई बेलें थी, ना कोई फूल थे, ना कोई वो एम्ब्रॉयडरी थी ही नहीं। वो एम्ब्रॉयडरी में कुछ नक्शे और लफ्ज बने हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ तहरीरें हैं, कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल मेरे पास तो वो ऑर्डर था, मैंने तैयार करना ही करना था। एक उसमें और कपड़ा था। वो जो कपड़ा था वो बिल्कुल प्लेन सफ़ेद कलर का कपड़ा था। अस्तगफिरुल्लाह, ना उस पर कोई प्रिंट था, ना उसके ऊपर कोई चीज़ थी, बस वो खाली कपड़ा था। एक और शापर में काले रंग के, पता नहीं वो इतना ज़्यादा कपड़ा किस लिए था, सफ़ेद कलर का कपड़ा था वो। बहरहाल मुझे 3 दिन लग गए, कपड़े तैयार नहीं हुए। एक एक सूट पर पूरा पूरा दिन भी लग रहा था तो वो तैयार नहीं हो रहा था। तीसरी रात की बात है जिस दिन उन्होंने कपड़े लेने आना था। उस दिन मौसम बहुत सा ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, आंधी भी चल रही थी, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो एकदम से दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। वही 10:30-11 बजे का टाइम था। दस्तक हुई तो हमने पूछा कि कौन है भाई। तो वही औरत की आवाज़ आई कि कपड़े सिलाई हो गए, हम कपड़े लेने आए हैं। मैंने से कहा कि जी आप आ जाए। वो अंदर आई तो अभी 2 सूट बने थे, 1 सूट रहता था। मैंने से कहा कि ये जो आप मुझे कपड़े देकर गए हैं, ये इतने लंबे कपड़े हैं, इतने लंबे कपड़े हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने लंबे कपड़े नहीं देखे। इनको सिलाई करने में तो मुझे हफ्ता लगना था, लेकिन मैंने दिन रात जाग कर तो मैंने ये 2 सूट तैयार किए हैं। ये 1 सूट रह गया है, ये आप परसों लेकर जाइएगा। 2 सूट उसने उठाए, कोई बात नहीं की। उसने कहा ठीक है, परसों हम आएंगे तो परसों तुम हमें वो कपड़े दे देना। उसके बाद बस वो उसने मुझे कोई पैसे वगैरह की भी बात ही नहीं की, ना मैंने की। वो 2 उसने थैले लिए कपड़ों के और वो बाहर निकल गई। फिर से जब वो हमारी दुकान के अंदर आई, वही स्मेल। आज 2 थी, पहले दिन 3 आई थी, आज 2 औरतें थी। शायद कोई तीसरी बार खड़ी होगी। इनके कद बिल्कुल नॉर्मल औरतों जितने थे, लेकिन ये बिल्कुल दुबली पतली सूखी सी थी। हाथ भी ऐसे कवर किए हुए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था ये हैं कौन। उसके बाद मैंने वो कपड़े तीसरा सूट जब सीना शुरू किया, एकदम से थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मेरे कंधे बहुत भारी हो गए, सर ऐसे भारी सा होने लग गया। मैंने लड़के से कहा कि जाओ चाय लेकर आओ। चाय लेकर आया, मैंने चाय पी।
پھر کپڑے سلائی کرنے لگا تو مشین کی بار بار سوئی ٹوٹنے لگی. مشین کو تھوڑا سا ٹھیک کیا. پھر جب سلائی کرنے لگا تو کینچی ٹوٹ گئی. اب یہ چیزیں ایسی تھی جن کو میں عرصے دراز سے استعمال کر رہا ہوں, کبھی ٹوٹی نہیں. اور وہ کپڑا بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کوئی ایسا کام ہو کہ مشین چلے ہی نہ. جو کام کرنے لگوں عجیب طرح سے وہ خراب ہونے لگ. جب پہ کینچی بھی ٹوٹ گئی. لڑکا کہتا ہے کہ استاد کینچی کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں. کینچی دیکھو نا اس کے نیچے تھی, میں نے کینچی اٹھائی ہے تو کینچی کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. بار بار سوئی کا ٹوٹنا. پھر ایک دم سے ہماری جو دکان تھی اس کی لائٹ بند ہو گئی. جیسے اس کی لائٹ بند ہوئی تو ہم نے کونے میں ایک لمبا سا شیشہ لگایا ہوا تھا. وہاں پر ہم لوگ کپڑے وغیرہ جو کسٹمر کے سلائی کر کے رکھتے تھے ان کا شیڈو سامنے آتا تھا. تو ہم نے تھوڑا سا سٹائل بنایا ہوا تھا. کبھی کبھی ہم لوگ وہاں پر اپنے بھی کچھ کپڑے وغیرہ سلائی کر کے لگاتے تھے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو کسٹمر آتے ہیں. اس شیشے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چمک ہے, آنکھیں چمک رہی ہیں. وہ لڑکا, اس کا نام سنی تھا, وہ چیخنے لگ گیا. وہ کہنے لگا شیشے میں کوئی کھڑا ہے, شیشے میں آنکھیں چمک رہی ہیں, شیشے میں آنکھیں چمک رہی ہیں. میں نے فوراً سے آگے ہو کر شیشے کی طرف دیکھا تو اس وقت مجھے بھی محسوس ہوا کہ آنکھیں چمک رہی ہیں. اتنے میں فوراً سے اٹھا اور میں نے چیک کیا سوئچ بورڈ, تو سوئچ بورڈ سے سوئچ بند تھا. میں نے سوئچ آن کیا تو ایسا لگا کالے رنگ کی کوئی پرچھائی شیشے میں کھڑی ہے. جو ہی وہ ہٹی شیشہ ٹوٹ گیا. دیوار پر لگا ہوا شیشہ جو تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا. میں تو بہت ڈر گیا. وہ لڑکا تو چیخے مارا تھا, دکان سے باہر بھاگا. وہ اس کو میں نے پکڑا, میں دکان میں لایا. میں نے کہا شور نہ مچاؤ, لوگ جمع ہو جائیں گے, ایسے دکان کی بدنامی ہو جائے گی, اندر آ جاؤ. وہ آیا دکان کے اندر. میں نے اسے کہا کہ حوصلہ رکھو, کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ صاحب شیشے میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. وہ عورت بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی, نظر آ رہی تھی. وہ بڑی لمبی سی کوئی عورت تھی جو شیشے میں اس کی, میں نے اسے خود دیکھا ہے. پہلے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی, کبھی بڑی ہو رہی تھی, کبھی چھوٹی ہو رہی تھی. جس ٹائم آپ نے سوئچ آن کیا اس کی پوری باڈی نظر آ رہی تھی, اور وہ پوری ایک عورت تھی کالے رنگ کے لباس میں. صاحب یہ کیا ہو گیا ہے, آج تک ایسا نہیں ہوا. میں نے کہا کہ حوصلہ رکھو, کچھ نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا نارمل کیا, پانی وغیرہ پلایا. ڈر تو میں بھی گیا کہ ایسے کبھی ہوا نہیں. بہرحال میں نے اسے چھٹی دے دی, وہ چلا گیا. اب میں دکان میں اکیلا تھا. دوسرا لڑکا دور سے آتا تھا, وہ ویسے ہی 8 بجے 9 بجے تک میں اس کو بھیج دیتا تھا. اوپر سے موسم ایسا تھا, وہ سائیکل پر آتا جاتا تھا. میں دکان پر بالکل اکیلا تھا. میں وہ لباس سی رہا تھا. اب جب میں وہ کپڑے سی رہا تھا تو اس کے سامنے ایک چیئر رکھی ہوئی تھی کونے پہ, کہ کوئی آئے تو ہم بٹھا دیتے تھے. ایک دم سے مجھے لگا جیسے اس کرسی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. مجھے جیسے واضح ادھر بیٹھی ہوئی کالے رنگ کے لباس میں کوئی عورت نظر آئی. میں پھر اوپر منہ کر کے دیکھتا, کوئی نہ ہوتی. جس ٹائم میں منہ نیچے کر کے سلائی کر رہا ہوتا مجھے ایسا لگتا کہ وہاں پر کوئی عورت ہے نظر آتا, باقاعدہ اس کا وجود نظر آتا مجھے. میں بڑا حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑا ڈر گیا. میں نے آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھ کے تو میں نے اپنے اوپر پھونکی. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھی وہ وجود مجھے نظر نہیں آیا. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں اپنی عورتوں کے ساتھ ہے یا یہ جو میں کپڑے سلائی کر رہا ہوں اس کپڑے پر کوئی چیز ہے یا جو بھی ہے. میں نے جتنا وہ لباس پورا کرنا تھا میں نے کہا کہ آج میں نے اس سے جان چھڑوانی ہے, چاہے مجھے پوری رات لگانی پڑے. آیت الکرسی پڑھی تو جو کرسی پر بیٹھا ہوا ایک وجود نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا. ہمت میں نے بڑی کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 سے 2 بار دکان کے باہر دروازے پر دستک ہوئی. ٹائم میں نے دیکھا تو 1:30 بج رہے تھے. میں نے کہا کون ہے باہر؟ میرے باہر سے ہلکی سی مدھم سی ہنسی سنائی دی. ہنسنے کی آواز جیسے کسی عورت کی آواز ہے. میں نے کہا کون ہے باہر؟ پھر پوچھا. پھر ہنسی کی آواز آئی. بالکل باریک سا کہکا سنائی دیا. میں فوراً اٹھا. اٹھ کر میں نے جو ہی پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا باہر. بڑا حیران کے بھی آواز بھی آئی ہے, ابھی دروازے پر دستک بھی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا مچ رہا ہے. ابھی وہ سوٹ تیار کرنے میں صرف مجھے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ تھے, لیکن وہ کوئی مجھے تنگ کر رہا تھا, کرنے نہیں تھا دے رہا. جس ٹائم میں مشین چلانے لگتا باہر سے آواز آ جاتی. میں نے غور ہی نہیں کیا اس آواز پر اور میں نے مشین چلا کر سوٹ پورا کر کے اپنی جان چھڑوائی. اس کو میں نے باندھ کے رکھا ایک جگہ پر. اٹھا, دکان بند کی, دکان سے باہر نکلا, اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا.
اب جب میں وہاں سے طارق روڈ سے نکل رہا تھا تو میں بالکل سامنے جا کر میں لیفٹ سائڈ پر مڑنا تھا. وہاں پر جب میں مڑا تو اس ٹائم ہو رہے تھے 2:45 بجے کا ٹائم تھا. بالکل سڑکیں سنسان تھی, کوئی بھی نہیں تھا دور دور تک. کوئی چرند پرند, کوئی جانور, کوئی انسان, کوئی بھی نظر نہیں آ رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر صرف ایک میں اکیلا ہوں. میرے شاپ کے آس پاس جتنی دکانیں تھیں سب بند تھی, پوری مارکیٹ ہی بند تھی اس وقت. سامنے بالکل کونے پر بہت زیادہ کچرا کنڈی تھی, کئی بار صاف بھی کروائی پھر لوگ بنا دیتے تھے. اسی کے قریب ایک اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی. وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں, ایک عورت کھڑی ہے لمبی سی, کالے کپڑے پہنے ہوئے, یعنی برقع تھا یا کپڑے تھے. اکیلی عورت آدھی رات کو اس کچرا کنڈی کے پاس سے گزرا نہیں جاتا تھا. وہاں سے اتنی گندی اسمیل آتی تھی, تعفن تھا کہ وہاں سے گزرنا ناممکن ہوتا تھا. وہیں پر وہ عورت بیٹھی تھی, بہرحال کھڑی تھی, سوری. میں نے اپنا موٹر سائیکل تیز کیا. موٹر سائیکل تیز کر کے میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا. اس کے پاس سے جو ہی گزرا ایک دم میرے موٹر سائیکل کے اوپر آ کر کوئی بہت بھاری چیز لگی, جیسے کسی نے کوئی اینٹ اٹھا کر ماری ہے پیچھے سیٹ پر. میری کمر بچ گئی, میری کمر پر نہیں لگی لیکن وار اس کا میری کمر پر ہی تھا. میں نے ایک دم موٹر سائیکل ایسے کنٹرول کیا, میں نے موٹر سائیکل روکا, پیچھے دیکھا, پیچھے کوئی عورت نہیں تھی. بالکل سناٹا, سڑک خالی, اور اچھا خاصا بڑا پتھر تھا جو میرے موٹر سائیکل پر آ کر لگا. میں نے پھر اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا, میں گھر آیا. مجھے بڑا سا بخار تھا, میری طبیعت بڑی خراب تھی. دوپہر تک دکان بند رہی, میں جا ہی نہیں سکا. اٹھا, کچھ ناشتہ وغیرہ کیا, دوائی لی, کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو دکان کی طرف گیا, کیونکہ آج ہر حال میں نے وہ کپڑے وہاں سے اٹھوانے تھے جو بھی وہ عورتیں تھیں ان کو دینے تھے, کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی جادو کا وار نہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. بہرحال میں دکان پر چلا گیا. آج لڑکے بھی نہیں آئے. وہ بھی ایک لڑکا جو تھا سنی, وہ تو ڈر گیا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اس نے کہا میں نے تو آنے 2-3 دن کے بعد ہے, وہ آئے ہی نہیں, اس ڈر سے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ عورتیں نہ آ جائیں. اور جو دوسرا لڑکا تھا پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ بنا, اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی کوئی نہیں آنا. یہ دونوں لڑکے آج کوئی نہیں آئے. میں اکیلا دکان پر تھا. دن بھر میں نے کچھ کام وغیرہ کیا, جو میں نے یہ کپڑے تو تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھے تھے, باقی جو ابھی میں پینڈنگ میں تھے وہ بنا رہا تھا. تقریباً دن ایسے ہی گزر گیا. 8, 8:30, 9 بجے کا ٹائم تھا. کچھ آس پاس کے لوگ دکانوں پر آ کر اکثر بیٹھتے تھے, ان سے گپ شپ کر رہا تھا. 2 لڑکے بیٹھے تھے. اس کے بعد جب وہ اٹھ کر گئے, 9:30 بجے کا ٹائم تھا, دروازے پر دستک ہوئی تو وہ عورت پوچھنے لگی کہ میرے کپڑے ریڈی ہو گئے. میں نے کہا ہاں ہو گئے ہیں. وہ آئی, اسے میں نے کپڑے دیے, اس نے وہ کپڑے دیکھے, کپڑے لیے. ایگزیکٹ جتنی سلائی بنتی تھی جو میں نے سوچی ہوئی تھی ذہن میں, ایگزیکٹلی اس نے مجھے وہ سلائی دی. میں بڑا حیران کہ میں نے تو بھی نہ اس سے ریٹ فائنل کیا تھا, نہ مطلب اس ٹائم بات ہوئی, نہ اس ٹائم. جب میں نے وہ پیسے دیکھے, اس نے کہا گن لو پورے ہیں. میں نے دیکھا بالکل پورے تھے. اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور باہر نکل گئی. بڑی پرسرار, بڑی عجیب سی وہ اس کی آواز تھی. خوف آ رہا تھا آواز سے بھی. جو اس کا وائٹ کپڑے والا شاپر تھا وہ میری دکان پر رہ گیا. وہ مجھے تب یاد آیا جب وہ نکل گئی. میں نے پیسے رکھے تو مجھے وہ شاپر نظر آیا. میں اٹھا, میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ بالکل سامنے کونے کی طرف جا رہی تھی. اتنی جلدی وہ اتنی دور پہنچ بھی گئی. میں نکلا دکان سے, میں نے شاپر ہاتھ میں پکڑا, میں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ میں جا کر یہ کپڑے پکڑا دوں. آگے گیا, وہ عورت کہیں نظر ہی نہ آئے. بہت آگے جا کر مجھے کونے پر ایک اور پرچھائی نظر آئی. میں اس طرف بھاگا, آگے گیا, آگے پھر سڑک خالی. اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ گئی کہاں پر. دور میری نظر پڑی تو اس طرف ایک بالکل ویرانہ سا تھا. وہاں پر کوئی آباد گھر نہیں تھے. کچھ پرانے وہاں پر مکان تھے کبھی کسی دور کے, پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی. وہ سارے ویران مکان تھے. دن کے وقت ایک دفعہ میں نے وہ جگہ دیکھی تھی. اس طرف وہ عورت جا رہی تھی. وہ پیدل اتنی دور پہنچی ہوئی تھی کہ جتنا میں شاید بائک پر پہنچتا. میں اس کو آوازیں دیے جا رہا تھا. میں آگے بھاگا. آگے جا کر میں نے دیکھا تو بالکل کھنڈر نما جگہ تھی, بالکل کھنڈر. کوئی نہ وہ شادی والا گھر تھا, جبکہ اس نے کہا تھا کہ آج مہندی ہے اور ہمارے گھر میں مہمان ہے تو کل ہمیں کپڑے چاہیے. جس نے مجھے تب کہا تھا جب وہ پہلے 2 سوٹ لے کر گئی.
نہ کوئی شادی، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی ٹینٹ، نہ کوئی لوگ. ایک یہ عورت، اور سامنے بالکل ویرانے میں کھنڈر نما جگہ تھی، ٹوٹا ہوا کوئی گھر تھا، شاید بڑا سا گھر تھا. اس میں بھی 2-3 مجھے بیٹھی نظر آئیں اس جیسی. میں نے جب اس کو آواز دی یہ تو کھڑی ہوگی. اس نے جب مجھے یوں پلٹ کر دیکھا، میری تو پوری جیسے جان ہی نکل گئی. وہ اتنی ہیبت ناک لگی، اس نے بڑے غصے سے پلٹ کر دیکھا. اس سے مجھے اس کی آنکھیں نظر آئی. اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھی، چمک نہیں رہی تھی نارمل. بڑے غصے سے بولی کہ یہاں کیوں آئے ہو، پیچھے کیوں آئے ہو. میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کا کپڑا رہ گیا ہے، یہ آپ کے کپڑوں میں سے ایک اور کپڑا نکلا تھا سفید کلر کا، تو یہ کپڑا رہ گیا ہے، یہ آپ اپنا کپڑا لے لیں. اس نے کہا کہ پھینک دو ادھر. میں نے پھینکا، اس نے ہوا میں 1 منٹ میں کیچ کر لیا، حالانکہ کافی زیادہ فاصلہ تھا. بہرحال میں نے لیا. مجھے کھڑی کو غصے سے دیکھنے لگی. میں نے کہا جان بچاؤ، نکلوں یہاں سے. میں تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے جیسے واپس پلٹا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے اتنی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اتنی ڈراؤنی وہ آوازیں تھیں کہ جن کو سن کر میرے دل پر اثر پڑ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا بہت سی عورتیں بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور وہ بہت ڈراؤنی ہیں، جیسے ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی ہیں. کوئی وہ شادی والا گھر نہیں، کوئی وہ کھنڈر میں وہ عورتیں بیٹھی تھی. وہ کون عورتیں تھیں مجھے نہیں پتا. میں اپنی دکان پر واپس آیا، سر بھاری، میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ جائے گا، اتنی مجھے درد شروع ہو گئی. بہت میری طبیعت خراب سی محسوس ہونے لگی. میں آیا، میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو نارمل کر رہا تھا، ریلیکس کر رہا تھا. میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا. وہ جو شیشہ ٹوٹا تھا جس میں وہ دراڑیں آئی تھیں، شیشہ بھی اس دیوار پر ہی تھا. ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اس کو بھی اتاریں. تو ایک دم سے ایسا لگا مجھے جس طرح سے شیشے میں کوئی پرچھائی سی نظر آئی ہے، کالے رنگ کا جیسے کوئی وجود، اور ایک دم سے جیسے شیشے میں ظاہر ہو کر جیسے کوئی بڑی تیزی سے آگے سے گزرا ہے. میری تو پہلے حالت بڑی خراب تھی، میں نے اتنا غور ہی نہیں کیا. میں میرا ٹیبل پر ایسے سر رکھ کے 2 منٹ نارمل ہو رہا تھا. میرا سر بہت بھاری تھا. مجھے ایسا لگا کہ میرے سے اب کام نہیں ہوگا. میں فوراً سے اٹھا، میں نے دکان بند کی. جیسے میں نے دکان بند کی، ابھی میں شٹر بند کر رہا تھا، میں نے دروازہ بند کیا، شیشے کا دروازہ تھا. مجھے ایسا لگا جیسے اندر کرسی پر کوئی عورت بیٹھی ہے. وہی عورت جو مجھے اس دن ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، واضح طور پر بیٹھی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا یہ جنات مجھے تنگ کر رہے ہیں. میں نے دکان بند کی اور موٹر سائیکل نکالا، گھر کی طرف جانے لگا. اب راستہ ہی وہ تھا، اس طرف سے ہو کر جانا تھا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس طرف سے نہیں جاتا. میں نے کیا کیا کہ میں دوسری طرف سے جانے لگا، مین روڈ کی طرف سے. میں مین روڈ کی طرف سے جا رہا تھا. سڑک بالکل سنسان تھی، بالکل سنسان، کوئی ٹریفک نہیں تھی. پتہ نہیں اتنی جلدی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کوئی سڑک سنسان ہو. کوئی نہ کوئی ایسے گزرتا ہی ہے، کوئی بائک، کوئی گاڑی، کچھ نہ کچھ گزرتا ہی رہتا ہے. کوئی ٹریفک تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے سڑکوں پہ، لیکن اس سے وہ سڑک بالکل خالی تھی. تبھی وہاں پر کونے پر ایک درخت تھا. ایسا لگا اس درخت کے نیچے بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کالے برقعے والی. تقریباً 5-6 تھیں، گول دائرہ بنا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے میں ان کے پاس سے تیزی سے گزرا، میں تو پہلے دیکھ کر ڈرا ہوا تھا کہ میں نے وہ ادھر کھنڈر میں بھی دیکھنی تھی یہ چیزیں. پھر مجھے نظر آئیں، پیچھے سے مجھے پھر بڑی آوازیں آئیں، چیخو پکار سنائی دی، خوفناک آوازیں آئیں. میں نے غور نہیں کیا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، رکا بھی نہیں. اور ایسے تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں. میں گھر پہنچا. گھر آ کر میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ جنات ہیں، وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ کر آیا وہ میں ہی جانتا ہوں. اس کے بعد تو اسی رات کی بات ہے، تقریباً رات 3 بجے ہماری ڈور بیل بجنے لگ گئی. آج تک ابھی ہمارے گھر ایسے کوئی نہیں آیا. رات کا پچھلا پہر تھا، ڈور بیل بج رہی تھی. سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، والد صاحب بزرگ تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسرے شہر میں کام کرتے تھے. میں ہی گھر پہ تھا، مجبور تھا، میں ہی اٹھا. میں نے پوچھا باہر کون ہے، تو مجھے باہر سے وہی آواز آئی جو مجھے اپنی دکان پر سنائی دی تھی، کہکی کی آواز، بالکل باریک سی. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ کپڑے رہ گئے وہ بھی دے دو.
जब उसने ये बात की मैं बहुत ज़्यादा डर गया। ये तो जिन्नात मेरे पीछे लगे, मेरे घर तक आ गए। मैं फौरन से अंदर भागा। मैं कांप रहा था डर से। फिर से मुझे ऐसा लगा बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है। मैंने गौर नहीं किया, न ही मैंने अम्मी अब्बू को जगाया, क्योंकि मुझे एक दफ़ा एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि जब तुम जिन्नात को देखो या महसूस करो, उन पर गौर नहीं करना उन आवाज़ों पे, फौरन आयतल कुर्सी का वर्द करते हैं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे इतने इतने मोटे पसीने के कतरे गिर रहे थे, बहुत मुझे डर लग रहा था। अभी ऐसा लगा कि जिस तरह से हमारे सहन में एक हमारा कमरा था किचन के साथ छोटा सा, उस कमरे में अम्मी ने सामान वगैरह रखा हुआ था, जैसे खाने पीने की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी तो वो उधर रख दिया करती थी, जैसे आटा हो गया, दालें, चावल। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वो कमरा था, स्टोर नुमा, स्टोर से भी छोटा होगा। वहाँ पर वो रखती थी। उसकी जो कुंडी थी वो पुरानी सी थी, उसकी कुंडी बहुत पुराने ज़माने की थी। ऐसा लग रहा था उसकी कुंडी को बार बार दरवाजे के ऊपर कोई मार रहा है। वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि दरवाजे के ऊपर उसकी जो कुंडी है उसके हैंडल को पकड़कर कोई मार रहा है। मैंने कहा कि जो भी हो जाए मैंने बाहर जाकर नहीं देखना। अब सहन से आवाज़ें आ रही थी, सहन में कोई था, किसी की चलने फिरने की आवाज़ें और किसी के जैसे वो कुंडी को छेड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फौरन से आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने पर हिसार की, आंखें बंद की। नींद तो नहीं आ रही थी, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश की कि मैं सो जाऊँ। मैं सो गया। अम्मी अब्बू को ये लगा कि शायद मैं रात भर बाहर चलता फिरता रहा हूँ। अक्सर मुझे आदत थी, मैं कभी कोई चीज़ लेनी होती थी तो रात को भी निकल जाता था बाइक लेकर। तो उनको इन आवाज़ों से ये लगा। सुबह जब अम्मी ने मुझे जगाया, मुझे फिर बुखार था। मैंने अम्मी को रात वाली बातें बताई। अम्मी बड़ी परेशान हुई। अम्मी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जाओ किसी साहिब इल्म के पास। ऐसे इस चीज़ को बिल्कुल भी आम चीज़ नहीं समझना। जिन्नात यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई मामला है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैंने आज दुकान नहीं खोली। मैं फ़ौरन से एक आमिर को जानता था, उस तरफ गया। वो पहले एक दफ़ा वो जो मुझे बुज़ुर्ग मिले थे जिन्होंने मुझे ये बातें बताई थी, उनको मैंने वहाँ पर एक दफ़ा मोटरसाइकिल पर उतारा था। तो अब मैंने बहुत से लोगों को बैठे देखा था, तब मुझे पता चला कि कोई आमिल है। मैं वहाँ पर गया, वो बैठे हुए थे। मैं उनके पास बैठा, उनको बताया कि मैं यहाँ पर एक बुज़ुर्ग को लेकर आता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो भी थोड़ी देर पहले ही उठ कर गए हैं। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। मैं दर्जी हूँ, मेरी दर्जी की दुकान है तारिफ रोड पर। तो आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अब ये मेरे साथ हुआ है। तो ये क्या माजरा है, ये सब क्या है? उस आमिल ने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मेरे हाथ देखे, मेरे नील्स देखे। उसने कहा कि वो जो तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आई थी वो चुड़ैल आफत थी। बाज़ औक़ात ये इंसानों के पास ऐसे रूप में आते हैं, अपना कोई काम इन्होंने करवाना था, क्योंकि लोहे को नहीं छू सकते जिन्नात। ये लोहे को छुए, लोहे से डरते हैं। तो ये इनकी भी जैसे ये शादियाँ वगैरह होती हैं तो ये भी अक्सर लिबास वगैरह पहनते हैं। तो कभी कभार ये इंसानी रूप में आकर इंसानों से भी अपना काम करवाते हैं। तो मैंने कहा जब उसने अपना काम करवाया तो अपना ज़ाहिर क्यों करिए? हमारी दुकान का शीशा टूट गया, मेरी कैंची टूट गई, मेरी सुइयाँ जो मशीन की हैं वो टूट रही थी बार बार, और वो कपड़े इतने लंबे थे कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। उनका ये कहना था कि उन चुड़ैलों आफतों के कद इससे भी लंबे होते हैं। वो चुड़ैल आफत है, तुम्हें तंग कर रही है क्योंकि तुम उसके पीछे भागे हो, तुम उसकी जगह पर पहुंच गए हो। अब वो तो मखलूकात थी, उन्हें तो ये लगा कि इसने हमारी जगह देख लिया, शायद ये दोबारा भी आएगा। गलती से भी तुमने उस साइड पर नहीं जाना। आयतल कुर्सी का हिसार रखो, इंशाल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी। मैंने कहा कि मुझे कोई तावीज़ वगैरह दे दें हिफाजत का। उन्होंने कहा कि तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे ऊपर वो चीज़ अभी नहीं आई। बाज़ औक़ात अगर वो चीज़ें आपको डरा रही हैं, पीछे भी हो, तो तावीज़ात भी दे दें, तो बाज़ औक़ात वो तंग होती हैं और फिर वो तंग करती भी हैं। अभी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर हिसार करता हूँ, दम करता हूँ, इंशाल्लाह वो चीज़ नहीं डराएगी। काफ़ी बड़े वो आमिल थे, उन्होंने मुझे दम किया। उन्होंने ये कहा कि वो जो वीराने हैं, जो खंडरनुमा घर हैं, चुड़ैलों आफतों के मस्कन हैं। वहाँ पर इतनी मखलूकात हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पास कुछ दिन पहले एक जादूगर आया था, मुझसे हिफाजत का एक तावीज़ लेने आया था। वो जादूगर था कि वो कहता है कि मैं हिसार नहीं कर सकता, मैं हिसार करता हूँ
تو مجھے وہ مخلوق تنگ کرتی ہے، تو مجھے کوئی ایسی چیز دو کہ میں حصار کر سکوں۔ تو میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اس کھنڈر میں جا کے مخلوقات کو قید کرنا ہے، وہاں پر بہت سی چڑیلیں، آفتیں، جنییں، جنات ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یہ حرکت نہ کرنا، وہ اتنے سخت اور ظالم ہے کہ تمہیں جانی نقصان دے دیں گے اگر ان کو چھیڑو گے یا نکالو گے یا اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرو گے۔ میں نے تو اسے کوئی تعویذ نہیں دیا، پتہ نہیں اس کے بعد وہ وہاں پر گیا نہیں گیا میں نہیں جانتا، مجھے کہا سیب زد ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو دوبارہ آ کر بتاؤں گا اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بنا تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے واپس چلا گیا، میں دکان پر تو آج گیا ہی نہیں، سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی ایک بوجھل پن تھا، ایک بے چینی تھی، ایک خوف تھا، خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ چڑیلیں آفتیں میری دکان پر کیوں آئی۔ یہ خوف مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، پھر میرے گھر تک کیوں آئی۔ لیکن اب ایک پرابلم بن گئی تھی کہ رات کو سو نہیں سکتا تھا، آوازیں آتی تھی بہت زیادہ، آواز ایسے تھی جیسے کوئی میرے قریب کینچی چلا رہا ہے، کینچی چلانے کی آواز، وہ لوہے کی کنڈی کو چھیڑنے کی بہت زیادہ آواز آتی تھی۔ یہاں تک ایسا تھا کہ کسی نے جیسے لوہے کی اس کنڈی کو ٹیڑھا کر دیا ہے۔ وہ بڑی سخت اور پرانے زمانے کی وہ چیز تھی، وہ ایسے خراب ہونے والی نہیں تھی۔ باقی گھر کے ہینڈلز خراب ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی، تو وہ ایسے ہوئی ہوئی تھی جیسے بالکل ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، جیسے کسی نے بڑے سخت ہاتھوں سے پکڑی ہے۔ 2-3 دن بڑا اس نے ہمیں تنگ کیا، آوازیں آئیں جیسے باہر چلتے پھرتے کی آوازیں آئیں۔ امی ابو کو بھی میں نے بتایا، وہ لوگ بھی ایسے کرسی کا حصار کر کے سوتے تھے۔ میں دکان پر جانے لگ گیا ریگولر، لیکن اب یہ ہے کہ اب دیر رات کے نہیں رکتا تھا، کیونکہ عامل نے کہا تھا کہ دیر رات کے نہیں رکنا، جب مارکیٹ خالی ہو فوراً دکان بند کرنی ہے۔ تو میں 10 بجے تک اب دکان بند کر دیتا تھا، باقی جو کام ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ میں دکان پر ہی کروں گا، گھر میں میرے سے کام نہیں ہوتا تھا۔ امی ابو بھی پریشان ہوتے تھے مشین کی آواز سے، تو میں گھر میں یہ کام کرتا ہی نہیں تھا، دکان پر ہی کیا کرتا تھا۔ پھر میں گھر جلدی آنے لگ گیا۔ جب میں گھر جلدی آنے لگا تو کچھ ان چیزوں میں مجھے کمی محسوس ہوئی، وہ جو رات کو شور تھا ان میں مجھے خاصی کمی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ایسے ہی 4-5 دن مزید گزر گئے، لڑکے بھی آنے لگ گئے۔ میں نے وہ جو ٹوٹا ہوا شیشہ تھا وہ باہر اتار کر پھینک دیا، اور مجھے رامی نے منع کیا تھا کہ تم نے فی الحال کچھ عرصہ شیشہ نہیں لگانا دکان میں بالکل بھی، کیونکہ وہ بار بار پرچھائی تمہیں تنگ کرے گی۔ جنات کچھ ایسی نیچر کے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ دکان سے ٹوٹا ہوا شیشہ بھی ہٹا دیا گیا، کیونکہ اسے دیکھ کر ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اب ہم لوگ دکان پر کام تو کر رہے تھے، لیکن جو ہی رات 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، دکان میں کچھ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے شیشے کو بار بار کوئی جیسے چھیڑتا ہے، شیشے میں سے جیسے کوئی وجود نظر آتا ہے گزرتا ہوا، کالے رنگ کی پرچھائی۔ اور وہ جو کرسی تھی، اس کرسی کی بار بار جیسے چھیڑنے کی آواز آتی تھی۔ لڑکے بار بار دیکھتے تھے، لیکن درزی کی دکان پر شور ہوتا ہے مشینوں کا، کام شام کا، لیکن اس کے باوجود وہ ہلچل محسوس ہوتی تھی۔ پھر جب میں نے گھر واپس جانا تو مجھے ایسا لگنا کہ میرے پیچھے کوئی عورت آتی ہے۔ میں اگر موٹر سائیکل پر بھی ہوں تو ایسا لگتا تھا میرے پیچھے کوئی عورت بھاگتی ہے، چلتی ہے، نظر آتی ہے، گھر سے آوازیں آنا۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے گھر آیا، امی ابو جلدی سو جاتے تھے، ان دنوں میں بھی کوئی شادی کا ہی کام تھا، تو میں مجبوراً دکان پر لیٹ ہو گیا۔ بس تھوڑا سا کام تھا تو میں نے وہ جلدی جلدی پورا کرنے کی کوشش کی، وہ پورا کیا، لڑکے پہلے چلے گئے تھے۔ میں اٹھا اور جب میں اپنے گھر آ رہا تھا، میں نے آ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو ہماری دہلیز سے آگے ایک سین تھا اور لیفٹ سائڈ پر سٹیئرز تھی۔ جیسے ہی میں دہلیز سے سین میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سٹیئرز میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ خوفناک سی عورت تھی، بہت زیادہ بھیانک تھی، بالکل کالا سیاہ چہرہ تھا، آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھی اور زبان سرخ رنگ کی تھی، جیسے پتہ نہیں زبان پر خون لگا ہوا ہے۔ پتلی سی عورت، بالکل دبلی پتلی سی، اور ایسے تھی کہ بالکل جیسے سیڑھیوں میں آخری 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں ان پر بیٹھی ہے۔ میں ڈر گیا، میں پیچھے ہٹا، میں سر کے بل جا کے پیچھے دیوار پر لگا، اتنے میں وہ میرے سامنے جیسے اٹھی اور غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں
ऐसे चिल्लाया, चीखें मारी अम्मी, वो बेचारे भागे, जाके वो लोग डर गए, उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर अभी एक औरत को देखा है, वो बहुत डरावनी है। अम्मी ने कहा कि काफ़ी देर से हम लोग कमरे में, हमने दरवाज़ा बंद किया, बाहर से हमें आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से तुमने 2 बार पुकारा है हमें। मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा ये आप ही के, और इसने हमें बताया नहीं है। फिर मैं अंदर चली गई, फिर मैं अभी अंदर जाकर बैठी हूँ, तो फिर बिल्कुल बरामदे में तुम्हारी आवाज़ आई है, जैसे तुम यहाँ पर बरामदे में खड़े हो और पुकार रहे हो, आवाज़ें दे रहे हो। बेटा ये क्या मामला शुरू हो गए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और देखो ना, वो स्टोर की कुंडी भी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, कुछ छिड़ता है जैसे इससे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने ने कहा कि मैं आमिर को अपने घर लेकर आता हूँ और इसका हल कोई नहीं है। उस रात भी उसने मुझे बहुत डराया। मेरे कमरे में एक परछाई नजर आने लग गई। मुझे आदत थी, मैं हमेशा कमरे में थोड़ी रोशनी करके सोता था, मुझे नींद नहीं आती थी अंधेरे, और वैसे भी जिन दिनों से मैं गुजर रहा था उनमें तो बिल्कुल अंधेरे में नहीं था रह सकता। वो हल्की सी जो रोशनी थी उसमें वाज़े तौर पर ऐसे लगता था कोई औरत है, लंबी सी, बहुत लंबी सी, पतली सी, और वो यहाँ वहाँ चल रही होती है, कमरे में नजर आती थी वाज़े। बस फिर ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर मैं साहिब इल्म के पास गया, उन्हें मैंने बताया कि मुझे वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो जो आमिर थे तो ये कहना था कि ये कोई बड़ी सख्त मखलूक है जो तुम्हारे पीछे लग गई है, वरना जो हिसार मैंने तुम्हारे ऊपर किया था उसके बाद शायद ये नज़र भी ना आती। फिर वो आमिर हमारे घर आए, उन्होंने हमारे घर में आकर पढ़ाई की, तावीज़ात लगाई हिफाजत के। तो वो कहते हैं कि मखलूक तुम्हारे घर में मौजूद थी और तुम्हारे ज़रिए ही वो तुम्हारे घर तक भी आई है। वो जो तुमने उसके लिबास को सिया, इसके पीछे तक गए, वो तब से तुम्हारे पीछे। और बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात किसी इंसान को तंग करने के लिए भी उन तक रसाई करते हैं, उन पर बसेरा करने के लिए। फिर उन्होंने हिफाजत का तावीज़ दिया, दुकान पर भी ये काम होता था, दुकान पर भी एक तावीज़ लगवाया, फिर काम करना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे आसपास के लोग बताते थे कि आधी रात को चौकीदार यहाँ से गुजरता है, उसने कंप्लेन की है कि यहाँ पर औरत बैठी होती है दुकान के बाहर। 2 दफ़ा उसने उठाया भी है। वो कहती है, एक दफ़ा तो वो बोली भी, मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ। चौकीदार ने कहा ये कौन सा टाइम है कपड़े लेने का। वो फिर जैसे बाहर बैठी होती है, चौकीदार दूर से देखता है, फिर वो करीब आता है तो वो गायब हो जाती है। लेकिन फिर जब वो तावीज़ लगा था, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद वो नज़र नहीं आई। चाचू उस मखलूक के वार के बाद, उसके असर के बाद कुछ अर्सा बीमार भी रहे, काम नहीं कर सकते थे, नज़र बहुत वीक होने लगी, बड़े दम करवाए, उनको फील होता था कि उन पर असरात हैं। वो कहते थे मुझे महसूस होता है। यहाँ तक कि 4 से 5 साल के अंदर अंदर चाचू ने टेलर शॉप की दुकान जो थी, उनकी टेलर शॉप जो थी वो बंद कर दी, उनसे काम नहीं होता था। वो कहते हैं कि उसके बाद भी मुझे जिन्नात तंग करते थे, डराते थे। अक्सर कभी छोटे बच्चों की आवाज़ें आती थी, कोई बच्चा झांक कर बाहर निकल जाता था आधी रात को, जैसे 12 साढ़े 12 बजे। बहुत डर लगता था। घर में तो उसके बाद वो मखलूक नज़र नहीं आई, लेकिन दुकान पर तंग करते थे क्योंकि उनका वो रास्ता था शायद, या जो भी था। तो ये मेरे चाचू की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नौमान आपका। जिसमें बहुत से लोगों के साथ ऐसे मामलात होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ पर कोई भी ऐसे, जैसे मिठाई की दुकानें होती हैं, जूतों वाले की होती हैं, कपड़ों वालों की होती है, तो उनके पास भी जिन्नात जाते हैं, उनको अपना आप जाहिर करते हैं, इंसानों की तरह डील तक होती है। बाज़ औक़ात इंसान अगर उनको पहचान जाए तो फिर वो जिन्नात तंग करते हैं, और बाज़ जिन्नात ऐसे होते हैं जो तंग नहीं करते लेकिन इंसानों के पास आते हैं अपने मामलात के लिए। तो अल्लाह से रहम मांगा करें, जब भी नमाज़ पढ़ते हैं अपने लिए दुआ किया करें हिफाजत की कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID nursheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत से ख्याल रखें। इस बढ़ती हुई ठंड में रात के वक्त बिल्कुल भी सफ़र ना करें। जब धुंध होती है तो कोशिश करें कि जिस टाइम धूप निकली हो, वेदर क्लियर हो, तब आप लोग सफ़र करें। अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। जब भी दुआ मांगते हैं अपनी ढेरों दुआ में मुझे
मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।